کی بارگاہ میں ایک شخص وہ سوال کرتا تھا، خواجہ 5 روپیہ دے دے، 5 روپیہ دلا دے، خواجہ 5 روپیہ دے دے، تجھ سے ہی لوں گا اور کسی سے نہیں لوں گا۔ 500 روپے کا بھی فکر آتا ہے، 5 روپے، 5 روپے، تو 5 روپیہ دلا دے، تجھ سے ہی لوں گا، ابھی دلا دے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اور اولیاء کاملین کی بات بھی ایک عجیب ہوتی ہے کہ ان کا عشق جس پر چڑھ جائے، رنگ جس پر چڑھ جائے، وہ رنگ ایسا چوکھا ہوتا ہے کہ پھر دنیا جو ہے وہ اس کو ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ لالی مورے لال کی دیکھوں، لالی مورے لال کی دیکھوں، جت دیکھوں تت لال، لالی مورے لال کی دیکھوں، جت دیکھوں تت لال، لالی دیکھن میں بھی گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ سبحان اللہ۔ لالی دیکھن میں بھی گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن حامدی قادری رئیس اڑیسہ الہ آباد پہنچے تھے۔ الہ آباد پہنچے اور مجاہد ملت کے متعلق پتہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ابدال وقت میں سے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں، ابدال ولایت کا ایک منصب ہے۔ مختلف روایت ہے، ایک روایت میں 20 ابدال کے متعلق آتا ہے، ایک میں آتا ہے 40، کہ ہر دور میں 20 ابدال دنیا میں موجود رہتے ہیں، 20 سے کم نہیں ہوتا، اور ایک روایت آتی ہے 40 کی، ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ یہ دونوں روایتیں ہیں کہ اس میں سے گھٹتا اور جیسے ہی کوئی کم ہوا فوراً اس کی جگہ پر دوسرا آتا ہے، وہ ابدال۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ ان کی طاقت کا عالم۔ ابدال اللہ کے وہ ولی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے دنیا کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سبزہ جو ہے وہ ان کے وسیلے سے اگتا ہے، اور آسمان جو بارش برساتا ہے وہ ان کے وسیلے سے برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابدال کا مقام ہے، اور انہی میں سے ایک مجاہد ملت تھے، حضور مجاہد ملت، ایسے بزرگ۔ تو الہ آباد پہنچے تھے۔ الہ آباد میں ایک نوجوان پنڈت گھرانے کا پنڈت، پیشے سے جو پنڈت تھا، جس کے باپ دادا پنڈت، اس گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک پنڈت مجاہد ملت سے مناظرے کے لیے آیا تھا۔ مناظرے کے لیے آیا کہ ہم تو مناظرہ کریں گے اور پھر انہیں خاموش کر دیں گے۔ نوجوان اور بڑا پڑھا لکھا، وید شاستر کے بہت زیادہ گیان تھا اسے، مگر یہ بات بالکل حق ہے کہ جہاں پر اولیاء کاملین، جہاں پر سب کے علم جواب دے دیتے ہیں، اللہ کے ولی کے علم کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ آیا حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں، عرض کی، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی۔ آیا تھا مجاہد ملت سے مناظرہ کر کے ان کو ہرانے کے لیے،
مجاہد ملت کی گفتار نے اس کے دل پر وہ چھاپ ڈالی، مجاہد ملت کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا اور تنہا اسلام قبول کیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے، مسلمان ہوا، مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، اور پھر عالم یہ ہوا کہ اپنے وقت کا مجاہد ملت کی نگاہ جب پڑی اس پر، اس پنڈت پر، اپنے وقت کا بڑا محدث بنا، بہت بڑا محدث بنا کہ علماء اہل سنت کی صف اول میں جن علماء کا نام لیا جاتا تھا اس میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ مجاہد ملت کا روحانی بیٹا بھی بنا اور مجاہد ملت کا جانشین بھی بنا۔ اس کا نام، اس پنڈت جس آیا تو پنڈت تھا، نگاہ گری مجاہد ملت کی، نگاہ گری تو پھر پنڈت نہ رہا، اپنے وقت کا محدث بنا۔ الہ آباد کے جامعہ میں، دارالعلوم میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوا، اور لوگ اسے مفتی عاشق الرحمن حبیبی کے نام سے جاننے لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیضان تو لالی موری لال کی دیکھوں، لالی موری لال کی دیکھوں، جت دیکھوں تت لال، لالی دیکھن میں بھی گئی، میں بھی ہو گئی لال، سبحان اللہ۔ لالی دیکھن میں بھی گئی، میں بھی ہو گئی لال۔ یہ فیضان اولیاء کاملین کا۔ تو اس نے غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی، غریب نواز تو ہی دینا، تجھ سے ہی لوں گا، تو ہی دلا۔ تو غریب نواز کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر عاشق جمع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ، اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے کہا کہ وہ قبر سلطان الہند غریب نواز کی ہے۔ لوگ 500 روپیہ 1000 روپیہ دیتے ہیں، پھر جا کر کوئی ریلی میں کسی منسٹر کے الیکشن کے معاملات میں کہیں بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے۔ 6 مہینہ پہلے لوگ بلاتے ہیں کہ اجتماع کے نام پہ ہمارا استنجا ہے، سمجھے؟ اجتماع کے نام پر اورنگ آباد میں ہوا تھا نا، اجتماع کے نام پر استنجا کر رہے ہیں۔ 6 مہینہ پہلے جو پبلسٹی ہوئی، اور پھر کہ اتنے کروڑ آئے اور اتنے لاکھ آئے اور اتنوں نے یہ کیا، اتنوں نے وہ کیا، بڑے دھڑلے سے جو ہے اس کی پبلسٹی کی گئی، پھر بھی جمع نہیں کر پاتے۔ تصرف اولیاء کاملین کا عرس آتا ہے، سرکار خواجہ کا ہو، اعلیٰ حضرت کا ہو، اولیاء کاملین کا ہو، اس بزرگ کی بارگاہ کا ہو۔ ظاہری اعتبار سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ ان سے نہیں ہے نا، میرا خاندانی رشتہ ہوگا، سمجھے؟ دوسروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مستثنیٰ رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا کنبہ جو ہے وہ
یہی کنبہ ہے جس کنبے سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اسی کنبے کا میں بھی فرد ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرق یہ ہے کہ یہ سیدنا عبدالرزاق یا عبدالعزیز کی اولاد میں ہے، اور میں غوث پاک کے بڑے صاحبزادے سیدنا عبدالوہاب کی اولاد میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف اس بارگاہ کے تو بظاہر کوئی رشتہ نہ ہمارے کوئی تعلقات ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ ان سے ہمارا کوئی معاملات کی، ان کی پراپرٹی میں ہمارا کوئی حصہ ہو یا ان کے گھر میں کوئی معاملہ ہو، نہیں، کوئی تعلق ہمارا ان سے نہیں۔ مگر عرس آتا ہے اور ظاہری اعتبار سے عرس آتا ہے تو یہ بولتے بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ پیسہ لو میرے عرس میں آنا، یہ بھی نہیں ہوتا۔ پیسہ بھی ہم اپنا خرچہ کرتے ہیں، نیاز بھی اپنے پیسوں کی بناتے ہیں، اپنے پیسوں سے ہم سفر کرتے ہیں، اپنے پیسوں سے رکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ یہ تصرف ہے، یہ اولیاء کاملین کا قبضہ ہے دلوں پر، کہ لوگوں کے دل ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب چاہے اپنی طرف پھیرتے ہیں اور جب چاہے اپنے سے پھیرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ ریلیوں میں لوگ پیسہ خرچ کر کے، اجتماعات کے نام پر لوگ پیسہ خرچ کر کے، ایڈورٹائز کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر بھی اتنی بھیڑ نہیں جمع کر پاتے جتنی ہر سال غریب نواز کے عرس میں جمع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ 800 سال ہو گئے، 400 500 سال ہو گئے، دیکھا نہیں ہے، نہ ہمارے باپ نے دیکھا، نہ ہمارے دادا نے دیکھا، نہ پردادا نے دیکھا، نہ لکڑ دادا نے دیکھا، مگر پھر بھی ہمارے دل ان کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہمارے سر اس بارگاہ کے ادب میں نیچے ہوتے ہیں، کہ اللہ کی ولی کی بارگاہ سروں کو نیچے کر کے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا اختیار دلوں پر بھی ہے، جن کا اختیار زمینوں پر بھی ہے، جن کا اختیار پہاڑوں پر بھی ہے، جن کا اختیار دریاؤں پر بھی ہے، جن کا اختیار درند پر بھی ہے، جن کا اختیار پرند پر بھی ہے، یہ وہ ہے۔ تو غریب نواز کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، خواجہ تو ہی دے دے۔ عاشق تو جاتا ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہضم نہیں ہوتا، جن کے ہاضمے کمزور ہوتے ہیں۔ بریانی کھاتے کون ہیں؟ ہم، ٹھیک ہے؟ مرغا غوث کا کون کھاتے ہیں؟ وہ تھی مرغی، لوگ مرغا مشہور کرتی ہے، تو وہ کون کھاتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں۔ سرکاروں کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، پیٹ میں کسی اور کے درد ہوتا ہے، سمجھے؟ گھر پہ ہمارے کھانا بنے، ہم اچھی غذا کھائے، تو یہ تو ہمارا اختیار اور ہماری مرضی نا۔ دوسری جگہ رہنے والا کیوں اتنا چڑھتا ہے کہ اس کے گھر میں بریانی کیوں بنی اور چڑھتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ تو چڑھ، تیرے مقدر میں تو وہی ہے، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا،
میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث، ہم ان اولیاء کاملین کے ماننے والوں کے تقدیر میں بریانی آئی، ہماری تقدیر میں غوث اعظم کا مرغا آیا، ہماری تقدیر میں سرکاروں کی بارگاہ پر نیاز کرنے کے لیے پیش ہوا بکرا، تو یہ ہمارے مقدر میں آیا، تمہارے مقدر میں کب آیا؟ تو ہمارا اس میں کوئی ہماری غلطی نہیں ہے، اپنے ابو داغ معروف کی تعریف کیا کرنا حضرت، ٹھیک ہے؟ ہاں تو اب مزید ان کے تعلق سے کیا کہا، جس کے اس کے مقدر کی بات ہے۔ ہم جن سرکاروں کے نام لیتے ہیں وہ سرکاریں ہمیں کھلاتے ہی ایسا ہے، کبھی بریانی کھلائی، کبھی مرغا کھلایا، اور کبھی دال بھی ملی تو وہ بھی لذیذ۔ سبحان اللہ۔ تمہارے مقدر میں تمہارے پاس کوئی تمہاری سرکار ہے ہی نہیں، سمجھے؟ تمہارے پاس سرکاریں نہیں ہیں تو تم جاتے ہو حکومت کی گود میں، سمجھے؟ حکومت کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی کوئی آیا تو کبھی کہتے ہو کہ وہ ناری اچھی تھی، وہ اندرا اچھی تھی، کبھی پھر آیا وہ مودی تو کہنے لگے وہ اچھا ہے، تو تم ہاں وہ نارا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سمجھے؟ وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، تم تو حکومت کے چاپلوس دیوبندیوں، میں کہتا ہوں لفظ کیا ہے، دھندوکڑا، دھندوکڑوں، تم حکومت کی چاپلوسی ہی کرتے رہو، تم حکومت کا کھاتے ہو، تمہارے باپ دادا نے انگریزوں کا کھایا، تم حکومت کا کھاتے ہو، پھر بھی تمہارے مقدر میں وہ نہیں جو ہمیں ملا، ہم نے کھایا تو ان سرکاروں کے در کا کھایا، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی انہی کے آستانوں کا ٹکڑا کھاتے رہیں گے، کیونکہ ان کے آستانے کا ٹکڑا جن کو مل جاتا ہے نا تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دنیا کے سامنے دبتا نہیں ہے، سمجھے؟ وہ دنیا کے سامنے دبتا نہیں ہے کہ سامنے کون ہے، سامنے مقابلے میں کون ہے، سمجھے؟ حکومت کے دلے ہیں یا کوئی اور ہو، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے تو اس بات کو کہ جس ذات پر بھروسہ ہم نے کیا ہے وہ ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ اشارہ تو بہت بلند بات ہے، ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ناخون کی باریکی، ناخون کی آخری کور، اگر اس کا اشارہ ان کا ہو جائے تو دنیا کو پلٹ کر رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ یہ باریک کور ہے ناخون کی جو بڑھتا ہے، اگر اس ناخون کی کور کا اشارہ فرما دینا تو دنیا کو پلٹ کر رکھ دے۔ وہ اختیار رکھنے والے ایسے بزرگ کو ہم مانتے ہیں، ایسے اولیاء کاملین کا صدقہ کھاتے اور ایسوں کے غلام ہم ہیں۔ تمہارا کوا مبارک ہو، ہمیں بریانی والے آقا مبارک ہو، ہمیں وہ مبارک ہو جو ہمیں دال بھی اگر کھلائیں گے نا تو وہ بھی یہ ایسی ہو، ان کے در سے دال بھی مل جائے نا تو وہ ایسی کھری کمائی کی ہوتی ہے، سمجھے؟ چاپلوسی والی نہیں ہوتی کہ اس میں بھی ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ آپ ہی کا صدقہ تھا کہ آپ نے اپنے کرم سے ہمیں حلال عطا کیا، جس کے پیٹ میں حلال جاتا ہے نا تو پھر وہ بولتا کھرا کھرا، چاپلوسیاں اس کے پاس نہیں ہوتی، جو کھانے میں ہی حلال کھائے، جو کھائے حرام تو پھر وہ چاپلوسی کرتا ہے، نہیں جی یہ بھی یہ راشٹر ہونا چاہیے، وہ بھی وہ راشٹر ہونا چاہیے، سمجھے؟ وہ چاپلوسیاں بہرکیف تو غریب نواز کی بات کہا، اس نے عرض کی خواجہ دے دے تجھ سے ہی لوں گا، تو ایک گیا تھا دھندوکڑا،
وہابڑا پہنچا وہاں پہ جا کر کہنے لگا، دیکھ رہا تھا، معائنہ کر رہا تھا، آج کل ایک نیا جال بچھایا ہے، کل تک تو جس مزارات پہ جانا ان کا شرک تھا، سمجھے، کل تک جو ہے وہ مزار پہ جانا حرام تھا، آج وہی وہابڑا مزار پہ جا رہا ہے، چادر لے کر جا رہا ہے. دیکھے نہیں اسد مدنی گیا تھا، وہ چادر لے کر گیا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں، اور پھر کہتا ہے غریب نواز تو ہمارے ہیں. جھوٹے اور مکار بہبڑوں دیوبندیوں، تمہارے باپ دادا نے اس سے پہلے ہی، اور جب بہت دور کی بات نہیں ہے، چند سال پہلے تم ہی اس کو حرام کہتے تھے. 4 سال پہلے جو شرک تھا 4 سال بعد وہ جائز ہو گیا، شرک نہ رہا. تمہارا دھرم ہی بتاتا ہے جو استقلال نہیں رکھتا. سنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مذہب میں جو بات کہی گئی وہی کہی جائے گی، پھر وہ بدلتی نہیں ہے. بے شک بے شک. عقیدے ہمارے وقت کے اعتبار سے بدلتے نہیں ہیں کہ جو چیز پہلے حرام تھی، جو شرک تھی، آج کئی دوسرے دن جائز ہو جائے گی. ہمارے عقیدے بدلتے نہیں ہیں. جس کے عقیدے بدل جائے، حالات اور وقت کو دیکھ کے پہچان جاؤ سنیوں کہ وہ خود کتنا سچا ہوگا. اس لیے دیوبندی وہابیوں کے معاملات میں نہیں آنا، ان کے قبضوں میں نہیں آنا. تو پھر گئے تو آج کل جانے لگے، درگاہوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں. میں نے کہا اب تیرے جانے سے وہ تو حق نہیں ہو جائے گا. جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیسے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے ولی کو کیا مان کر؟ بولے وہ نیک انسان تھے، وہ اس لیے کرتے ہیں. میں نے کہا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے ویسے مانتے ہو؟ بولے کیسے ماننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے کہا ان کی پہچان یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. کیا ایسا مانتے ہو کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور یہ مانتے ہو کہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ تو کہنے لگے زندہ قبر میں کیسے مانیں گے؟ میں نے کہا یہیں پر تو تم پھنستے ہو. بولے دلیل کیوں دیتے ہو؟ دلیل ہے کوئی کہ یہ اپنی قبروں میں جسموں کے ساتھ میں زندہ ہے؟ میں نے کہا سنی کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سنیوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے وہ عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے. تو کہنے لگے نہیں دلیل تو چاہیے نا. میں نے کہا بے دلیل جس کے خود کی دلیل نہ ہو وہ دلیل مانگتا ہے، دلیل چاہیے. کہنے لگا دلیل دو. میں نے کہا حدیث پر اٹھا کر دیکھو. حدیث میں آیا کہ جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس پر عمل کیا، اس کے بعد اس دنیا سے گیا، اب زمین، یہ مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی، اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. میں نے کہا اللہ کا ولی ایک عام حافظ جس نے حفظ کیا، قرآن پہ عمل کیا اور انتقال ہوا، ولی نہیں ہے. ولی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. ایک حافظ کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی تو یہ تو اللہ کا ولی ہے. اس کے جسموں کو کھائے گی، ان بزرگوں کے جسموں کو کھائے گی؟ زمین میں اتنی طاقت ہے. تو وہ گیا، اسی طرح سے وہ کھڑا تھا. یہ تو بڑا شرک ہو رہا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے. اچھا، میں نے کہا کہ جانے کے بعد میں کل سے جو ہے وہ اپنی بیوی سے کھانا نہیں مانگنا، کھانا کی جب حاجت ہو تو کہنا اللہ کھانا دے. بیوی سے مانگتا ہے نا، ٹھیک ہے، مانگنا ہی نہیں. پھر آیا کہنے کے لیے چومنے کے لیے شرک، مزار کو چوما تو شرک ہوا. تو میں نے کہا سب سے بڑا مشرک تو ہے. بولے کیسے؟ میں نے کہا تمہارے ابا نے اماں کو چوما تو آیا.
ہے؟ اگر چومنے پر ہی شرک لگتا ہے، شرک ہوتا ہے، تو سب سے بڑے مشرک تو تم ہو، سب سے بڑے مشرک تو تم۔ چوما کیوں؟ چوما کیوں؟ چومنا اگر شرک تھا تو چومنے سے ہی شرک مشرک ہو گئے، تو پھر سب سے بڑے مشرک تو تم۔ تو کہنے لگے نہیں وہ حرام ہے، غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ میں نے کہا پھر جا کر جو ہے آپ لوگ اجتماع کرتے ہو نا، تو اجتماع کرنے کے لیے جو پولیس سے پرمیشن بھی مت مانگیے گا، ہے نا۔ اورنگ آباد میں اجتماع ہوا تھا دیوبندیوں کا، پولیس سے پرمیشن کیوں مانگتے ہو؟ غیر اللہ سے مانگنا شرک، شرک کرتے ہو اور پھر اجتماع کرتے ہو، پھر توحید کی دعوت دیتے ہو۔ جس دھرم میں کوئی بیس نہ ہو، کوئی پایا نہ ہو، اس کی عمارت کتنی کھوکھلی ہو سکتی ہے یہ دیکھ لیجئے۔ تو کھڑا ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں، دیکھ رہا ہے وہ کہ وہ وہابڑا پہنچا تھا، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں، یہ غیر اللہ سے مانگنا شرک، اور یہ غریب نواز کیا اس کو دیں گے؟ لوگ آ رہے تھے، کچھ عاشق مجاز وہ پیش کر رہے تھے کہ پیسہ لے، نہیں تم سے نہیں چاہیے، غریب نواز تو دے دے، تجھ سے لینا ہے، تو دے گا۔ پھر سب کو دیکھا، سب کو بھگا رہا ہے، یہ تھک ہار گیا، بولے یہ تو سمجھنے والا نہیں ہے، غریب نواز کیا دیں گے اپنی مزار سے؟ آیا اور آ کے کہا کہ یہ لے، غریب نواز سے مانگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو قبر میں چلا گیا وہ کیا دے گا؟ یہ لے 5 روپے۔ اب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کے سمجھ میں آ گیا کہ وہابڑا ہے۔ آپ بھی تو سمجھتے ہو نا، سنی کا چہرہ اور وہابڑے کا چہرہ یہ بتا دیتا ہے کہ کس کا چہرے میں کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ دیکھتے ہو ایک نظر میں پہچانتے ہو، وہابڑا ایک رانگ نمبر، بالکل رانگ نمبر۔ تو چہرہ دیکھا اس نے فقیر نے اور کہہ دیا یہ 5 روپے دے، جیب میں رکھے۔ بولے خواجہ تو نے میرا سوال پورا کر دیا، واہ خواجہ آج آپ کو مان گیا، خواجہ صاحب تم نے میرا سوال پورا کر دیا، آج آپ کو مان گیا، واہ خواجہ واہ خواجہ، واقعی تو سلطان الہند ہے، تو بادشاہ ہے، خواجہ تیرا تو نے آج دے دیا خواجہ۔ پھر وہ وہابڑا چڑھا، ابھی دیا میں نے، تو خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ کہا چپ تو خاموش رہے، خواجہ تو نے دیا۔ خواجہ واہ واہ تجھے مان گیا خواجہ، تیری کرامت کو مان گیا۔ کہتے پھر وہ پیٹ میں ایٹھن ہوئی، کہنے لگا نہیں میں نے دیا۔ ارے چپ بے تو چپ، خواجہ تیرا شکر ہے تو نے دلایا۔ خواجہ واہ واہ تیری اختیار کو، تیری بات کو مان گئے۔ کہا میں نے دیا، بولے سن دیکھ خواجہ کا تصرف۔ تو بولا خواجہ کیا کر سکتے ہیں؟ واہ خواجہ واہ، تیری حکومت مان گئے، تیری بادشاہیت مان گئے، دلوں پر تیرا قبضہ مان گئے، جیبوں پر تیرا قبضہ مان گئے، اور اس بات کو بھی مان گئے کہ خواجہ تو دلانے پر آ جائے تو دشمن سے بھی دلا دے۔ سبحان اللہ، تو دلانے پر آ جائے تو دشمن سے بھی دلا دے۔ واہ خواجہ واہ، مان گیا کہ تو نے ایک دشمن سے مجھے 5 روپے دلائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تصرف ہوتا ہے اولیاء کاملین کا، کہ جہاں پر کسی کا قبضہ نہیں چلتا وہاں پر ان کا قبضہ چلتا ہے۔ ان اولیاء کاملین کے تصرف کا عالم کوئی کیا سمجھے،
بے پناہ تصرف کے مالک، ان اولیاء کاملین سے پوچھو کہ حضور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ عزت، یہ جاہ و جلال، یہ بزرگی کیسے عطا کی؟ کیسے عطا کی؟ یہ اپنی زبان حال سے کہیں گے، یہ اپنی زبان حال سے کہیں گے یہ اولیاء کاملین کیا کہیں گے؟ سننا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس یہ بزرگی، یہ عظمت، یہ عزتیں، یہ تصرف، یہ اختیار، یہ کشف اور یہ دنیا پر قبضہ ہمارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ تو کہا سنو میرے عاشقوں، یا اولیاء کاملین کہیں گے ہمارے نام لیواؤں سنو، زبان حال سے ہم احمد رضا کا اس شعر کو، ہم احمد رضا کے، مولانا احمد رضا کے اس شعر کو پڑھتے ہیں، یا اولیاء کاملین فرمائیں گے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ اختیار آیا کیسے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وہ شعر بتاتے ہیں، جس شعر پر تم نے اگر زندگی میں عمل کیا تو تم بھی اس صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ کہا حضور وہ شعر کون سا ہے؟ تو کہا وہ شعر ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ اولیاء کاملین کا تصرف ہے۔ اور پھر جو کچھ ملا، جتنا ملا، یہ سب کچھ حضور کی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ استاد زمن فرماتے ہیں تاج والے ہو اس میں یا محتاج، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، ہو زمین والے یا فلک والے، سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا، سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا۔ وہ حضور کی ذات جو سارے کائنات کے مالک و مختار ہے۔ ارے جب کائنات ان اللہ کے ولیوں کے طاقت کو نہیں سمجھ سکی، ان کے تصرف کو نہیں سمجھ سکی، تو پھر حضور کی طاقت اور حضور کے تصرف کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ تاج الشریعہ نے جو فرمایا کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ زندہ آباد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ حضور کے تصرف اور حضور کے اختیار کا عالم ہے۔ حضور کیا ہے؟ آج لوگ جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضور کے پاس معاذ اللہ وہابی دیوبندی ہو یا بد مذہب ہو، اختیار نہیں۔ ارے اختیار کے عالم، میرے رسول کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں رہے تو جنت میں ہاتھ پہنچے، دنیا میں رہے تو جنت میں ہاتھ پہنچے، دنیا میں رہے تو عرش اعظم کی خبر دے۔ وہ اس رسول کے اختیار کا عالم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں
اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہان کی کنجیاں عطا کر دی ہیں، کنجیاں رکھ دی ہیں جس کے دستے پاک میں، سارے جہان کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں رکھی گئی، اور جو ساری کائنات کو تقسیم کرتا ہو، اگر وہی با اختیار نہ ہو تو دنیا میں کون ہے اختیار رکھنے والا؟ حضور سے محبت پیدا کرو۔ اولیاء کاملین سے پوچھیں گے نا کہ کس وجہ سے یہ مرتبہ عطا ہوا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے عشق کیا تھا، عشق کیا تھا۔ اور کس سے عشق کیا تھا حضور؟ تو کہیں گے کہ اس دنیا سے نہیں کیا تھا، اس ذات سے کیا تھا کہ جس سے عشق کرنے کے بعد انسان دنیا سے اتنا بلند اٹھ جاتا ہے کہ یہ دنیا اسے ہیچ نظر آتی ہے، اسے اس دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، کیونکہ جب اس ذات کا وہ جلوہ دیکھ لیتا ہے نا، جب اس ذات کا جلوہ دیکھتا ہے تو اس کے حسن میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر وہی حال ہوتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں یہاں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ وہ اس کا حسن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان اور ایسے شان والے اور ایسے با اختیار کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ جشن میلاد النبی ہے۔ ایک میلاد النبی کی بات، حضور کا اختیار کا عالم ایک اس حدیث پاک کو بیان کرتا ہوں، پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضرت ام عثمان رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ آمنہ کے گھر میں تشریف رکھتی ہے، فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا۔ عرض کیا کیا دیکھا؟ کہتی ہے میں نے دیکھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان سے ستارے، سارے ستارے جمع ہو کر سیدہ آمنہ کی چھت پر آ گئے، چھت پر آ گئے، اور عالم یہ تھا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر گر نہ جائیں، اسی لیے میں اس گھر سے نکل گئی۔ اختیار مصطفیٰ کا عالم دیکھو، پیدا ہو رہے ہیں نا میرے آقا اس دنیا میں، کائنات میں، اس دنیا میں چشم عالم میں تشریف لا رہے ہیں، اور حضور کے اختیار کا عالم دیکھو۔ وہ تارے جو کوئی چوتھے آسمان پہ، کوئی ساتویں آسمان پہ، کوئی پہلے پہ، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، وہ تارے، اس تارے کا عالم یہ ہے کہ وہ تارا اتنا بڑا ہے کہ کئی زمینیں اس کے اندر سما جائے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تارا یہاں پر آ گیا، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ مصطفیٰ کا اختیار دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کے لیے تمام تاروں کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ تارے تو اپنے مقام پر بہت بلند ہو سکتا ہے، تو اپنے مقام پر بہت بڑا ہے، مگر آج تجھے چھوٹا بن کر جانا ہے، اس لیے کہ تو اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہ جس سے بڑا کائنات میں نے کسی اور کو پیدا نہیں کیا، جس سے بڑا کائنات میں نے کسی اور کو پیدا نہیں کیا، اس کی بارگاہ میں جا اور اپنی عقیدت کا اظہار پیش کر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صبح قیامت تک میں تجھے چمکتا رکھوں گا۔ یہ مصطفیٰ کے قدموں کے اختیار کا، مصطفیٰ کے دنیا میں آنے، اس ظاہری چشم عالم میں آ رہے تو مصطفیٰ کے اختیار کا عالم
یہ اختیار کا عالم ہے کہ بڑے سے بڑا تارا وہ بڑا ہوگا اپنے اس مقام پر، مگر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ چھوٹا بن جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ جن تاروں کو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا، مصطفیٰ کا اختیار کا ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے اختیار؟ میں نے کہا ہر تارہ الگ الگ مقام پر، کوئی کبھی دکھتا ہے، کوئی کبھی دکھتا ہے۔ مصطفیٰ کا اختیار دیکھو، دکھایا تو ایک وقت میں ام عثمان کو دکھا دیا، سبحان اللہ، حضرت آمنہ کو دکھا دیا کہ دیکھو کہ آج میں پیدا ہو رہا ہوں، وہ پیدا ہو رہا ہے جو سارے کائنات کا والی ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے، اختیار مصطفیٰ ہے۔ یہ حضور کی میلاد ہے، تو حضور کے غلاموں، حضور کے سچے عاشق بنو، عشق اپنے اندر پیدا کرو۔ جب تک عشق پیدا نہیں ہوگا نا، اور یہی حال ہوگا کہ بد مذہب کے ساتھ میں اگر ہم صلح کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا سونا یہ اگر کرتے رہیں گے نا، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایسے عاشق بنو کہ پھر تمہیں حضور کے سوا اور کوئی نظر نہ آئے۔ حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرنا سیکھو۔ باپ کے دشمن کو، ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ ہم کبھی دوستی نہیں کرتے۔ جس نبی کے قدموں میں ساری کائنات کے ماں باپ قربان ہو، پھر بھی اس کی غلامی کا حق ادا نہ کر سکے، اس نبی کی بات آتی ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حالات کی دعائیاں بعد میں دیں، اپنے عشق کو، اپنے اندر کے جذبے کو مضبوط کریں۔ جس دن یہ جذبہ مضبوط ہو گیا نا، غریب نواز کے کرم سے اسی دن حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی اور تم ہی حاکم رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں علماء کی موجودگی، حاضرین مجلس کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، اور کسی میری غیر شرعی بات پر اگر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔